بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی ہم تم صبح سے لے کے شام تک جو چیز کھاتے ہیں، تو اس میں فرمایا، یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی کچھ کھائے پیے تو الحمدللہ کہہ دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے رہا ہے، جیسے ہم تم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت مطلب رزق مل رہا ہے، بہت کھانا مل رہا ہے، اور طرح طریقے کے پھل فروٹ اور سب چیزیں مل رہی ہیں، تو ہم تم تو اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ جو چیز ہمیں کھانے کے لیے مل رہی ہے، ہم تم کو سمجھ رہے ہیں یہ نعمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم نے اللہ کی جو نعمت کھائی اور تم نے پھر اس پر اس کا شکر ادا کرا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی نعمت ہے، اور حقیقت بات ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ یعنی خطبے میں جو اللہ کی حمد ہوتی ہے وہ واجب ہے، اور کھانے کے بعد مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد سنت ہے، اب حرام کام کے بعد حرام ہے۔ یعنی اللہ کی جو ہے حمد جو ہے، ایسا نہ ہے کہ ایسے ہم کوئی چیز غلط کر رہے ہوں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں، اور پھر وہاں پر ہم اللہ کی حمد کریں۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس الفاظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ تو یہ یہاں سے لے کے پوری الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہوگی۔